آپ کو کیا سیاسی منظرنامہ نظر کیا آتا ہے اگلے کچھ ہفتوں کا اور آگے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ خان صاحب شروع دن سے ڈبل گیم کھیلتے ہیں. پہلے ان کی ڈبل گیم ٹھیک چلتی تھی، اور پھر جب اقتدار سے گئے اور جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے چکر میں آئے، جنرل فیض کی ٹیم چلتی رہی، تو وہ ہیرو بن گئے کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں اور ایکسٹینشن کی آفر بھی کر رہے ہیں جنرل باجوہ کو. اور پھر اب وہ علی امین سے ان کو پوری توقعات ہیں. دیکھیں کل بیرسٹر سیف ملتے ہیں اور ظہیر ایڈوکیٹ ساتھ تھے، تو کینڈیڈیٹ تو وہی آئے جو علی امین چاہتے تھے، اور ساتھ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ایک بیانیہ بھی آ گیا. ادھر جمائمہ گولڈ سمتھ بھی ان ہو گئیں، اور فتنۃ الہندوستان بھی فل ٹائم جنگ کے بعد سرگرم ہوا ہے کہ کسی طرح فوج کو گندا کیا جائے. تو یہ کام ادھر سے بھی شروع ہو گیا کہ جی بچے لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن فیلڈ مارشل کے خلاف ہردس رائی شروع ہو گئی کل سے. اچھا اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اوپر پابندی ہے؟ آپ بیرسٹر گوہر ظہیر چودھری اور سلمان صفدر سے پوچھیں پچھلے منگل کو انہوں نے کیا جنید اکبر کے لیے میسج دیا تھا کہ جا کے کہو کہ وہ فلاں ٹی وی انٹرویو میں کیوں برسا ہے اسد کیسر وغیرہ کے کہ جی ان کے خلاف علی امین بڑی انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے جب سے جلسہ کرایا ہے. تو اگر علی امین سے ناراضگی ہے تو پھر جنید اکبر کی خاموشی کیوں کرائی؟ وہ تو بڑا عالی حمزہ کی طرح نکلے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے ہم پورا کے پی بند کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. ان کی علی امین گنڈا پور نے ایسی وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ کیا کام سارے کا سارا کہ وہ چپ ہو گئے کہ مجھے بجٹ میں نہیں پوچھا، انٹرویو دیا اس پہ اوپر ان کی کھچائی ہو گئی. اب یہاں پہ سارا نزلہ گرا رہے ہیں کہ جی میرے خلاف اور میری اہلیہ کے خلاف سارا کام فیلڈ مارشل کر رہے ہیں. ایسی تو بات نہیں ہے نا. تو یہ دوغلا پن ہے، یہ ہائبرڈ رجیم کا دوسرا ترجمہ ادھر بھی موجود ہے. یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس رجیم میں مجھے جگہ دے دیں، دوسرے کو نہ ملے. اب یہ جو بات ابھی ضیاء الرحمان صاحب نے کہی، شاید وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ بلا مقابلہ ہو جائیں گے. تو ایک طرف تو وہاں کرپشن بہت ہے، دوسری طرف انہی کرپشن کے ساتھ آپ نے اپنی سیٹیں بچانی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے. اور ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بلا مقابلہ ویسے دیکھیے 7:30 بجے کا کنڈی صاحب کا ٹویٹ یہ ہے کہ میں گورنر کے بھی گا کہ میں کے پی گورنمنٹ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ اس طرح کی سیاست چھوڑیں اور ہم یہی بلا مقابلہ آ جائیں اپنے نمبرز کے حساب سے. ورنہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ شوڈ نامینیٹ 6 and opposition should be awarded 5 seats. Otherwise opposition will negotiate with the 35 independent MPs in order to secure not 5 but 6 seats. دیکھیں یہی تو بات ہے کہ دونوں طرف سے دھمکیاں خفیہ طور پہ لگ رہی ہیں. بات چیت جن کے ساتھ طے ہونی ہے انہوں نے کرانی ہے. آپ کے خیال میں یہ طے کریں گے ٹویٹس کے ساتھ دونوں پارٹیاں؟ بالکل بھی نہیں. وہ سیکیور کرائیں گے کہ کسی کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو، کیونکہ علی امین ابھی تک ان کے فائدے میں جا رہے ہیں. انہوں نے کیا نقصان کیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کی تحریک کو کبھی 12 ضلعوں میں لے جاتے ہیں، 26 نومبر میں لے جاتے ہیں آ کے. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کیا نقصان کیا سوائے بڑکے مارنے کے؟ بڑک تو کوئی بھی لگا سکتا ہے جب پوچھ کے آپ نے لگانی ہو، تو کوئی روکتا بھی کوئی نہیں آپ کو. انہی کے نمائندے تھے نا بیرسٹر سیف کا. ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بہت مطمئن ہیں علی امین صاحب سے، پھر آپ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے. دونوں میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں، خان صاحب کی وسیم بھائی اصل میں خان صاحب کی خواہش اصل یہ ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ بات مان جائے، میرے ساتھ مان جائے. بس علی امین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا، اس وجہ سے وہ ڈبل چلتے ہیں کہ علی امین بڑک بھی ٹھیک مارے، اور ورنہ تو پھر بہت ساری باتیں ایسی آ گئی تھی کہ علی امین کو وہ کہہ سکتے تھے کہ تم چھوڑ دو یا اسمبلی توڑ دو اگر نہیں چھوڑتے. تو علی امین نے تو ٹھیک گیم کر لی نا کہ خان صاحب کا اطمینان بھی ان کو حاصل ہے کہ میں آپ کے لیے ہی کام کر رہا ہوں، راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ راستہ نہیں دے رہی. تو ادھر دوسری طرف سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں برس رہے ہیں، ٹویٹ کروا رہے ہیں، اور براہ راست نشانہ فیلڈ مارشل کو بنا رہے ہیں. جو میں نے بتایا کہ بیانیہ تو وہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہوگا کیا؟ آپ کے خیال میں معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے فی الحال، بس کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ جی رانا صاحب، مجھے یہی سلسلہ چلے گا. اچھا ہو گیا. فیصل صاحب، آپ کی خواہش اور وہ کچھ بھی ہو، لیکن تجزیہ آپ کا بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت کسی بھی وجہ سے، جو کہ آپ کی رائے سے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی اپنی سستی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ سے، منظرنامے میں تبدیلی فی الحال بالکل ناممکن ہے، ایسا ہی چلے گا، نہ ہی سمجھیں؟ دیکھیے وسیم بھائی، ایک جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے ریزرو سیٹس کے متعلق، اس کے بعد ایک جو کانسٹیٹیوشن کی جو ڈسکوالیفیکیشن آرٹیکل 63A کے تحت جو تلوار لٹکتی تھی ممبران کے اوپر، وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کہ وہ سارے آزاد ہیں اور جس مرضی کو ووٹ دیں، آپ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں کر سکتے. سو دس از اندر ولنریبلٹی جس کو ظاہر ہے علی امین نے سامنے تو رکھا ہوگا کہ اگر وہ 30-34 بندے جو ہے، اب یہ بھی ایک مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میں ایم ناٹ فرم اور میں پریوی نہیں ہوں
کہ 34-35 بندوں کے کوئی ایفیڈیوٹس بھی ہیں. اگر وہ جو ہیں اس طرف چلے جائیں تو اگر اپوزیشن کے 6 بندے الیکٹ ہو گئے اس سارے ٹسل میں تو پھر یہ صرف 6 سینیٹرز تک معاملہ نہیں رکے گا, پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا, بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. اچھا پھر اس کے بعد تو سر دیکھیں نا, پھر تو اگر 6 بندے الیکٹ اپوزیشن کرا لیں تو پھر تو میجورٹی میں ہو گئے, وہ 5 اگر حکومت کے ہوتے ہیں اور 6 ان کے ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پھر نیچے ہاؤس میں اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک علی امین جو ہے گیم ہے, علی امین جو ہے بڑے کوشیسلی چل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان باریکیوں کو, اور یہ خطرات تو ہیں ظاہر ہے. مطلب آپ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کے بھی اگر معاملات گڑبڑ کریں تو وہ پاورفل لوگ تو ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں بھی, اور ٹھیک ہے. کنکلوڈ کرنا ہے تو مجھے